علماء فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو چیز اللہ سے مانگنی ہو اس کو مانگنے سے پہلے جو چیز اللہ نے دی ہوتی ہے اس کو اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ کی نعمتوں کو گنوائیں، یا اللہ یہ نعمت میرے پاس نہیں تھی، یہ آپ نے دی ہے، یہ بھی نہیں تھی، یہ بھی آپ نے دی ہے، یہ بھی نہیں تھی، یہ بھی آپ نے دی ہے، آپ کے علاوہ اور کوئی دے ہی نہیں سکتا، ساری نعمتیں تو آپ ہی کی طرف سے ہیں، یا اللہ یہ نعمت ابھی تک مجھے نہیں ملی ہے، یہ نعمت مجھے عطا فرما۔ دعا قبول بھی ہوتی ہیں، نعمت بھی مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ بندہ خاندانی ہے، اس کے اوپر جو احسان کیا جاتا ہے وہ بھولتا نہیں، اور خاندانی بندہ ہوتا بھی وہی ہے جس کے اوپر احسان کیا جائے وہ نہ بھولے، جو بھول جاتا ہے اس کو نمک حرام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نمک حرام کہتے ہیں۔ تو نمک حرامی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے بہت زیادہ احسانات ہیں، سب سے زیادہ احسانات تو اللہ کے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ہمارے ساتھ بہت سے لوگ مل جل کر رہتے ہیں، بہت سے لوگوں کے احسانات ہمارے اوپر ہوتے ہیں۔ دوسرے کے کیے ہوئے احسان کو نہیں بھولنا چاہیے، اپنے کیے ہوئے احسان کو یاد نہیں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی؟ میں نے جو احسان کیا ہے وہ اللہ کے لیے کیا، لیکن مجھ پر جس نے احسان کیا ہے وہ میرا محسن ہے، مجھے اس کو یاد رکھنا چاہیے، اور اس کو ضرورت پڑے تو مجھے جناب آگے بڑھ کر اس کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ خاندانی لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ خاندانی جو بے خاندان ہوتے ہیں نا جی، وہ مفاد پرست ہوتے ہیں، ان کو اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے۔ میرا کام ہو گیا، اس کا کام ہوا نہ ہوا سانو کی لگے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ صبح و شام اللہ کی بے شمار نعمتوں سے ہم مستفید ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے سورۃ الرحمن، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 31 مرتبہ 31 مرتبہ یہ ذکر کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ میں تمہید باندھ رہا ہوں اپنے اس موضوع کے لیے جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تمام نعمتوں میں، دنیا کے اندر تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے نبوت۔ جس کو نبوت مل گئی اس کو سب سے بڑی دنیا کی نعمت مل گئی، کیونکہ اللہ کے بعد تو نبوت کا منصب ہے نا جی۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے اونچی ہستی جو ہوتی ہے نا جی وہ نبی ہوتی ہے، نبی اللہ کا پیغمبر۔ تو دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں، ہزاروں کروڑوں اربوں نعمتیں، سب سے بڑی نعمت یہ کیا ہے؟ نبوت کا مل جانا، جس کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو نبی نبوت کے مل جانے کے بعد ایک نعمت کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ اولاد کی نعمت ہے۔ ہاں، اولاد کی نعمت ایسی ہے کہ اس نعمت کے حصول کے لیے نبی بھی دعائیں کرتے رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اولاد کی نعمت بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى ولم نجعل له من قبل سميا۔ قرآن منظر کشی کرتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کی۔ زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، مخفی انداز میں دعا کر رہے ہیں، اللہ سے لو لگا رہے ہیں، اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں بڑھاپے کی طرف جا چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، لیکن تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ حب لی من لدنک ولیا، یا اللہ مجھے کوئی نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ یہ زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اور بیٹا کیوں مجھے چاہیے؟ یرثنی و یرث من آل یعقوب، تاکہ وہ نبوت کے اس سلسلے کو سنبھال سکے۔ دیکھیں یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی جو دعا ہے نا جی، اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، کل میں مدرسے کے باہر کھڑا تھا، ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یار میری بیٹیاں ہیں، ان کی اولاد نہیں ہو رہی ہے،
مجھے لگتا ہے کسی نے جادو کیا ہوا ہے، آپ اس کا علاج کریں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب مجھے بتائیں زکریا علیہ السلام نے کیا علاج کیا؟ بڑھاپا بھی ہے، ہڈیاں بھی جواب دے چکی ہیں، بال بھی سیاہ سے سفید ہو چکے ہیں، بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، کیا علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے نا جی۔ بھائی بیٹا بیٹی دینے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے بیٹا دے دے، جس کو چاہے بیٹی دے دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، جس کو چاہے ڈبل دے دے، جس کو چاہے ٹرپل دے دے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے بھائی؟ پچھلے دن اخبار میں آیا تھا کہ بھئی ایک عورت کے گھر میں 7 بچوں کی پیدائش ہوئی ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے بھائی؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ جو لوگ پھرتے ہیں نا جی، ہمارا جناب اولاد نہیں ہو رہی، ہمارا بیٹا نہیں ہو رہا، ہماری بیٹی نہیں ہو رہی، تو کسی نے جادو کر دیا۔ جادو کسی کے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہوتا بھائی۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ علاج کراؤ، علاج میں اگر نقص ہے تو علاج سے ٹھیک ہو جائے گا، اگر علاج میں نقص نہیں ہے تو پھر اللہ سے دعا کرو۔ طریقہ یہی ہے، سنت بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے دعا کرو، اس کے بعد علاج کراؤ، ٹھیک ہے نا جی۔ پہلے علاج نہیں، پہلے دعا کرو پھر علاج کی طرف جاؤ۔ زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم بھی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے یہی تو دعا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہمیں ان آیات سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے، زکریا علیہ السلام کی دعا۔ بیٹا بیٹی نہیں ہے، اللہ سے دعا کرو، کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی ملنگ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی تعویذ دھاگے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ بھئی اولاد کے لیے ایک پروسیس ہے، اس پروسیس کو کرو، اگر نہیں ہو رہا تو اللہ سے مانگو، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر کوئی نقص ہے میڈیکل کراؤ، کوئی نقص ہے تو اس کا علاج کراؤ، نہیں ہو رہا تو پھر اللہ کی طرف سے نہیں ہو رہا، بس سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ مانگو اللہ سے۔ ہمارا عجیب قصہ ہے، مانتے اللہ کو ہیں، کلمہ نبی کا پڑا ہوا ہے، لیکن ہماری خواہشات اور ہماری جناب وابستگیاں کسی اور کے ساتھ ہیں۔ بھئی جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہماری تمام تر ضروریات پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ رزق ہمارے گھر پر پہنچ رہا ہے جناب، ضروریات ہماری پوری ہو رہی ہیں، کاروبار ہمیں اللہ نے دیا ہے، ملازمت ہمیں اللہ نے، ساری چیزیں تو اللہ سے لے رہے ہیں۔ تو پھر بیٹا لینے کے لیے کسی دربار میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی فقیر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی دربار پر جھاڑو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ سے مانگو۔ کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ تو ایک یہ چیز ہمیں اس دعا میں سبق مل رہا ہے ہمیں۔ دوسرا یہ سبق مل رہا ہے کہ زکریا علیہ السلام دعا کیوں مانگ رہے ہیں اور اولاد کس لیے چاہیے۔ یرثنی و یرث من آل یعقوب، یا اللہ مجھے اولاد دے تاکہ اس پیغمبری کے اس سلسلے کو وہ لے کر آگے چلے، لوگوں کو گمراہی سے بچائے، لوگوں کو جہنم میں جانے سے بچائے، لوگ جنت میں جانے والے بن جائیں، لوگوں کو آپ کے ساتھ لوگوں کا تعلق مضبوط کرے، لوگوں کو راہ راست کے اوپر لے کر آئے۔ کہیں ایسا نہ ہو میرے جانے کے بعد نبوت کا یہ سلسلہ بند ہو جائے، آپ کی مخلوق جو آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس کا تعلق آپ سے ٹوٹ جائے۔ اس تعلق کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے مجھے اولاد دے تاکہ اس سلسلے کو لے کر آگے چلے۔ لب لباب اور خلاصہ کیا ہے؟ لب لباب اور خلاصہ یہ کہ یا اللہ مجھے اولاد دے تاکہ وہ نیک بن جائے۔ ہم یہاں پر اولاد مانگتے ہیں کس لیے؟ برادری میں بستی ہو رہی ہے، ابھی بیٹا نہیں ہو رہا، برادری میں بستی ہو رہی ہے، اولاد ہوگا تو انجینئر بناؤں گا، اولاد ہوگا تو کاروباری بناؤں گا، اولاد ہوگا تو جناب مالدار بناؤں گا، فیکٹری کا مالک بناؤں گا، پائلٹ بناؤں گا۔ اولاد کے ساتھ یہ خواہشات وابستہ یہ یہودیوں کا شیوا ہے، مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یاد رکھیں یہ یہودیوں کا شیوا ہے کہ اولاد کو دنیا دار بنائیں گے۔ مسلمان جو ہیں، نبی کے امتی جو ہیں، ان کا شیوا یہی ہے جو قرآن بتا رہا ہے، یرثنی و یرث من آل یعقوب۔ پھر ہوا کیا؟ اللہ نے قبول کیا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، زکریا تمہیں میں خوشخبری دیتا ہوں، تمہیں میں بیٹا بھی دوں گا اور بیٹے کا نام بھی میں نے رکھا ہے، اسمہ یحییٰ۔ اللہ جو نام رکھتے ہیں وہ دنیا میں پہلے کسی کا نہیں ہوتا۔ تو اس دعا سے ہمیں بہت چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ نبوت سب سے بڑی نعمت ہے، اور نبوت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو نبوت اولاد کی نعمت کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں،
ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئے اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ کتنے بڑے پیغمبروں کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور پھر خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ اللہ کے نبی اتنا روئے کہ اللہ کے نبی کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی اور داڑھی مبارک سے آنسوں کے قطرے جو ہے بیٹے کی میت کے اوپر چھلکنے لگے۔ نبی نبوت کتنا اونچا مقام ہے اور نبی کی قوت برداشت کتنی ہوتی ہے، اس کے باوجود اولاد کی محبت، نبوت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو یہ سارے واقعات جو ہمارے سامنے، اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھائی اولاد کی جو نعمت ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاں دیکھو بھائی، کالا کلوٹا بیٹا ہو، کالا کلوٹا ہے بھئی، اندھیرے میں تو بالکل بھی نظر نہ آتا ہو، صرف دانت ہی نظر آتے ہوں کیونکہ دانت چٹے ہوتے ہیں۔ کالا کلوٹا بیٹا ہو، اس کو کوئی کہہ دے کہ بھئی یہ اپنا کالا بیٹا مجھے دے دو اور مجھ سے سفید بیٹا لے لو، تو وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ نہ رنگ اس کا خوبصورت، نہ شکل اس کی خوبصورت ہے بھئی، نہ بال اس کے خوبصورت، ہونٹ اس کے موٹے موٹے، آنکھیں اس کی عجیب و غریب، لیکن اس سفید سے 1000 گنا زیادہ محبت وہ اپنے اس کالے بیٹے سے کرے گی۔ کیوں؟ وہ اس کے جگر کا حصہ ہے، وہ اس کے جسم کا حصہ ہے، وہ اس کے اندر سے پیدا ہوا ہے۔ اتنی محبت اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے دل کے اندر اولاد کی رکھی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ اولاد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت بھی ہے۔